السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں اس وقت میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں بس۔ اور سعیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تو تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا تھا ہمارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنا زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اس بار اس کی بات پہ برہان سی ہو گئی۔ بار بار جھوٹا مت کہو ماما، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا، اب یہ سب ختم کرو۔ اس نے ماما کے گالوں پر بہنے والے آنسو کو دیکھ لیا اور بری طرح جھنجھلایا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں ماما، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ماما، تم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گھر بھی یہی کچھ کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، اس کی شادی کا چوتھا دن تھا۔ وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زاروں زار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر ماما تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا، اس کے کاندھے پہ اپنا بازو پھیلا کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اپنی سرخ ہوتی ناک کو رگڑا اور سالار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو گے۔ وہ اس کے اس جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر پکڑ بھی لیتا۔ باقی راستے میں دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد بالآخر وہ رو کر چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم سے آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ اس نے بیڈ روم کی لائٹ آف نہیں کی تھی، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا؟ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پہ وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو تو نہیں رہی تھی نا۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ بس اسی طرح کشن گود میں لیے بیٹھی اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماما نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تحقمانہ انداز میں سے کہا۔ اس ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا اس نے سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ وہیں بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا بازو سالار کے ہاتھ سے ہٹایا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا میں تم سے ٹھیک بات نہیں کر رہا ہوں؟ امامہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پہ کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا، اگنور؟ میں تمہیں اگنور کرتا رہا ہوں؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اسے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو تمہیں اگنور کرنے کے لیے میں نے شادی کی تھی تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات میں مصر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے تم میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو، اتنی غلط فہمیاں پال رہی ہو۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی؟ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پہ دیر سے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔
اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے تم مجھے ایئرپورٹ پر نہیں لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے رو رہی تھی۔ سالار نے سینٹرل ٹیبل سے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی، آنکھیں نہیں۔ اور سالار نے بڑے تحمل سے ایک بار پھر کہا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنی ناک رگڑتی، سسکیاں لیتی روتی رہی۔ سالار نے بالآخر سے پوچھا، بس یہ ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے؟ مجھے پتا تھا کہ تم سے شادی کے بعد۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ ساتھ یہی کرو گے، مجھے پتا ہے تمہارے بارے میں۔ وہ اس جملے سے بری طرح چڑا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ چپ چاپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا۔ آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کو لینے بھی تو آ گئے تھے نا؟ امامہ نے مداخلت کی۔ اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی، میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟ سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف، تم نے توجہ تک نہیں دی تھی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر میں تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے نا، مجھے کہنا چاہیے تھا نا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے، دوسری طرف گھر ہے۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا۔ دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آ گئے ہو نا مجھ سے۔ تم نے مجھ سے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے سوچا تھا تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کرنے کے لیے باہر تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا رہا تھا تمہارے انتظار کے لیے، لیکن تم نے ایک لمحہ بھی باہر آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی تھی۔ ناراضگی میں بھی کوئی فارمیلٹیز تو ہوتی ہیں نا۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے نہیں جانا وہاں۔ خواہ مخواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں تمہیں اپنی بات ماننے پہ مجبور نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کی ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا۔ امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں سے ٹھیک گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جز بز ہوئی۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی تو۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے، تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان سے فلائٹ کے بارے میں پوچھتی، ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی۔ تم مجھ سے کہہ دیتے نا، کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ایسے ایشوز نہیں جس پہ میں تم سے ناراض ہوں پھر جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی۔ لیکن تم نے یہ کیا، میرے خلاف کیس تیار کرتے رہیں، ہر چھوٹی بڑی بات اکٹھی کرتے رہیں، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سعیدہ اماں کو بھی سب کچھ بتایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے، مجھے بھی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو یقیناً میں تمہیں گھر سے بتا کر ہی جاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک میں سوئے ہوئے بندے کو محض اس لیے اٹھاؤں
کہ میں بتاؤں کہ میں جا رہا ہوں؟ یہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگنور۔ میں حیران ہوئی ماما کہ خیال تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پہ ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں؟ لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی۔ امامہ کو اس کی ایک اور خطا یاد آ گئی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کے پوچھا۔ یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا۔ اب میں یہ تمہیں بتاؤں کس چیز کی تعریف؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی۔ سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن یہ شکایت کرنے پہ پچھتائی۔ سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کر دیا۔ سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا۔ امامہ، تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح چینپ گئی۔ مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟ نہیں، یو آر رائٹ۔ میں نے واقعی ابھی تک تمہاری کسی چیز کو نہیں سراہا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اس نے امامہ کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ اس کے کاندھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا۔ اس بار امامہ نے اس کے ہاتھ کو نہیں جھٹکا۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی، معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کے انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلا ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں ماما، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس نے بڑے نپے تلوے الفاظ میں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ امام نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا۔ تم میری زندگی میں ہر شخص، ہر چیز سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو، سالار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو۔ یہ تمہاری کوئی امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کر دو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے ماما کی نظریں اس کے ہاتھ کی پشت پہ پڑیں جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت بے حد صاف ستھری تھی۔ ہاتھ کی پشت اور کلائی پہ بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کی نسبت پتلی تھیں۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر سبز اور نیلے رنگ کی رگیں بہت نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے رسٹ واچ پہنتا تھا۔ وہ آج پہلی مرتبہ اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، دم گھٹتا ہے۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے ماما۔ اماموں نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بے حد سنجیدہ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے نا تو بہت جلد ہمارے دل ایک دوسرے کی عزت اور لحاظ سے خالی ہو جائیں گے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے نا تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی 4 دیواری ہیں۔ 4 دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اماموں نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ اچھی فلسفی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ بیک وقت آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں اور تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
وہ واقعی سالار سکندر سے ناواقف تھی۔ سالار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پھوٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملامت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ بے حد پرسکون تھی۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو ہم مائل کرتے، دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پہ آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے، اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ موو کلر اچھا لگتا ہے تم پر، اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پہ حرکت کرتا اس کا ہاتھ یکدم رکا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی، وہ مسکرایا۔ تعریف کر رہا ہوں تمہاری، یہ ٹی پنک ہے؟ او اچھا، سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ ٹی پنک ہے؟ میں نے اصل میں موو کلر کو بہت عرصہ ہو گیا کسی کو پہنے دیکھا نہیں، سالار نے وضاحت کی۔ کل موو پہنا ہوا تھا میں نے۔ امامہ کی آنکھوں میں خفگی بڑھ گئی۔ لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا، سالار مزید گڑبڑا گیا۔ وہ جو سامنے دیوار پہ پینٹنگ ہے نا، اس میں ہے پرپل فلاور۔ امامہ نے کچھ تحمل کا مظاہرہ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ ان فلاورز کو وہ بلو کلر کا کوئی شیڈ والا سمجھ کر لایا تھا۔ امامہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا، وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی، الارم سیٹ ٹائم سے 10 منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر پہ پڑی رہی، اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا الارم کلاک اٹھا کے اس نے ٹائم دیکھا، پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ بستر میں بیٹھی، سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپر ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ لیمپ کو آف کر دیا۔ تب اس نے سالار کی سائڈ کے لیمپ کو آن کرتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سالار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اس طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی، میں نے کوشش کری تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ امامہ کچھ حیران ہوئی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ، کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہو تو میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خواہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اس طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پہ پڑا ہوا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واش روم جانے سے پہلے چند لمحہ اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس دن اس نے اور سالار نے سحری اکٹھے کی، اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں سے کی شکایتوں کو ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا۔ امامہ تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ آؤں گا، اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت اسے پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کر رہی تھی۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے۔ امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ نے باتوں کا آغاز کر دیا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ امامہ کی فوری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایت دے۔ باجی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہے آرام سے سو جاؤ۔
ملازمہ نے اسے فوراً آفر دی، اشارے اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی نیند کو دیکھ کر کہا تھا، نہیں تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو، میں بھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اس گھر کا کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈر اب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکونی کی طرف جاتا دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج کو صاف کرنے کے بعد اب سالار کے کمرے میں جا چکی تھی، جسے وہ اسٹڈی کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ سالار صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد اماموں سے چائے کا پوچھ رہی تھی۔ چائے پیتے